بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم رواہ ابو داود۔ اس حدیث کو روایت کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ، وہ زوجہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رہنے کا زیادہ موقع ملا، تقریباً آپ نے حضور کے ساتھ 9 سال گزارے، جو آپ سے ایک طرح مسائل کو سیکھنے میں زیادہ وقت پائیں اور شریعت کی باتوں کو آپ نے زیادہ محفوظ کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ ایک مومن شخص اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے روزہ رکھنے والے اور رات کو اٹھ کر عبادت انجام دینے والے کے درجے کو، مقام کو پا لیتا ہے۔ روزہ رکھنا اپنے آپ میں ایک عظیم عمل ہے، اور رات کو عبادت کرنا مشقتوں اور پریشانیوں بھرا عمل ہے، کہ جہاں انسان اور انسانوں کی آبادی آرام فرما رہی ہو، وہاں اللہ کا ایک نیک بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے، اس کی اطاعت کرے، اس سے مناجات کرے، اس سے روئے گڑ گڑائے، آہوزاری کرے، اس کے مقام کو پا لینا، وہ بھی حسن اخلاق سے۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ خلق، یہ عادت اور طبیعت، حسن اچھی عادت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے حسن اخلاق کی تفسیر میں، روى الترمذی عن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فی تفسیر حسن الخلق قال هو طلاقۃ الوجہ۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کا سامنا کرنا۔ دوسری چیز حسن اخلاق میں جو شامل ہے وہ بذل المعروف، نیکی کرنا، بھلائی کرنا۔ اور تیسری چیز ہے کف الاذی، تکلیف کو دوسروں سے ہٹانا، دور کرنا۔ ان 3 چیزوں کے مجموعے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں اپنے آپ میں ایک الگ الگ حیثیت کا عظیم عمل گردانی جا سکتی ہیں، سمجھی جا سکتی ہیں۔ طلاقت وجہ، ملاقات کرے، ملے تو بشاشت سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، لوگوں کا سامنا کرے، لوگ اس سے ملے تو ان کے اندر ایک سرور محسوس ہو، خوشی محسوس ہو، غم کو بھول جائیں۔ جتنی دیر ملاقات کا وقت لیا ہے اس میں ان کو ایک چین اور سکون، اطمینان میسر ہو، اور اس کی ملاقات ایسی ملاقات ہو کہ لوگ اس سے ملنے کو بار بار آمادہ ہونے لگیں۔ آج طلاقت وجہ، خندہ پیشانی سے ملنا، خوشی کے اور خوشی سے بھرے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ گویا کہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی انسانی مصروف سے مصروف تر ہوتی چلی جا رہی، لوگوں کے پاس ملنے کو موقع نہیں، کوئی ملتا ہے تو توجہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سامنے آیا بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنے کام میں مصروف، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اور اگر ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی تو اس میں ذکر جو ہوتا ہے وہ تیسرے کا ہوتا ہے۔ اس شخص سے گفتگو جو ہو رہی ہے اس کے متعلق نہیں ہو، اس کے احوال سے متعلق نہیں، اس سے گھر کے متعلق نہیں، اس کی کیفیت کے متعلق نہیں، اس کی زندگی سے متعلق نہیں، کیا مسائل ہے، کیا پریشانی ہے، کیا دقتیں ہیں، کیا حال احوال ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں،
کیا اس کی زندگی میں ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمدردی خیر خواہی کیا کر سکتے ہیں، اس سے متعلق گفتگو نہیں ہوتی۔ تو حسن اخلاق میں یہ چیز شامل ہے کہ طلاقت وجہ، خندہ پیشانی سے ملاقات ہو، آغاز اچھا ہوگا تو وہ شخص مائل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو غم ہیں، جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے، اس کو سامنے والے کے سامنے ذکر کرے گا اور اس سے حل کا متلاشی بھی ہوگا۔ لیکن اب یہ اپنے آپ میں ایک عمل ہے، ایک صفت ہے جس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، میلان کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ انسان کا اکرام کیا جائے، انسان کو عزت دی جائے، اس کے غموں کو اوڑھا جائے، اس کے غم کو سمجھا جائے اور اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی جائے، توجہ دی جائے۔ تو طلاقت وجہ آمادگی، خندہ پیشانی سے ملنا، اور دوسری چیز ہے بذل المعروف، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، بلا عوض نیکی کرنا۔ آج لوگ اخلاق کو اچھی صفت تو ہے لیکن اس کا غلط معنی لیتے ہیں۔ مثلا دکان پہ گئے آپ کسی کے، بیٹھے ہی تھے کہ اس دکان کا مالک، دکان کا نوکر آپ کی ضیافت، آپ کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، لائیے پانی لائیے اور مٹھائی لائیے اور جو ہے فلاں چیز لائیے، فلاں چیز لائیے، بڑی اچھی ضیافت، بڑا اچھا خیال کرتے ہیں، اور انسان وہ آ کر واپس کہتے ہیں بھائی بڑے اچھے اخلاق تھے، بڑے اچھے اخلاق سے پیش ہے۔ وہ بلا عوض خدمت نہیں کیا، بلا عوض، بلا مطلب، بلا جو ہے ضرورت اس نے ضیافت نہیں کی، اس نے اس لیے کی تاکہ یہ شخص جب ہماری دکان سے جائے گا تو دوسروں سے اس بات کا تذکرہ کرے گا تو لوگ آئیں گے، گراہک بڑھے گا، یا کم از کم یہ شخص ہم سے کچھ نہ کچھ خرید لے گا، آج نہیں کل خریدے گا۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، اس لیے اس نیت سے کہ آج نہیں کل میرے لیے کھڑا ہوگا، میرے کام آئے گا، میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، میرا سہارا بنے گا، اس لیے نیکی کر رہے ہیں۔ یہ تو مطلب کی نیکی ہوئی، یہ اخلاق میں شامل نہیں ہوئی۔ بلا عوض، للہ فی اللہ، انسانیت کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، اللہ کی مخلوق ہونے کا رشتہ، اس کا خیال رکھتے ہوئے نیکی کو انجام دینا، بھلائی کرنا، بھلائی کو پہنچانا، بھلے راستے سے فائدہ پہنچانا، یہ اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بلا عوض ہو، بلا مطلب ہو۔ آج لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، کسی کے کام آتے ہیں، کسی کے کام کو انجام دیتے ہیں، تو اس ارادے سے، اس نیت سے، اس جذبے کے ساتھ کہ میرا بھی یہ کام کرے گا۔ کبھی کبھی بلا طلب کسی شخص کی ہمدردی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ شخص پاورفل ہے، اس کے جو ہے دائرہ اختیار بڑے وسیع ہیں، بڑی چلتی ہے، بڑے جو روبداب ہیں، ان سے ہمارے کام ہو سکتے ہیں، ہم ان کی بلا طلب خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے اخلاق شامل نہیں، اس کے پیچھے دنیاوی ضرورت، دنیاوی حاجت، دنیاوی مفاد اور دنیاوی غرض شامل ہے۔ تو یہ مطلب کا تعلق ہوا، اس بیوہار کے پیچھے بیوپار شامل ہے، اس حاجت، اس خدمت کے پیچھے حاجت اور ضرورت پوشیدہ ہے۔ تو بذل المعروف، بھلائی کرنا، کہ انسان کی طبیعت بھلائی کی عادی ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے کف الاذی، کم سے کم جو درجہ ہے اخلاق کا، ادنا ترین جو درجہ ہو سکتا ہے اخلاق کا، حسن اخلاق کا، وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی بھی مخلوق کو، خواہ وہ انسانی ہو یا غیر انسانی ہو، اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو روکنا، خود بھی تکلیف نہ پہنچائے اور دوسرا اگر پہنچانے کا قصد و ارادہ رکھتا ہو تو اس کو باز رکھنے کی کوشش کریں۔ کف الاذی، تکلیف دہ چیز کو روک دینا، ہٹا دینا، اور یوں ہی نہیں بلکہ تکلیف نہ دینا
تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے کہ راستے سے جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، دور کر دینا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں، غور کریں تو ہمارا جسم سر سے لے کر پیر تک، بالخصوص زبان، یہ لوگوں کی اذیت کا ذریعہ بن چکی ہے۔ زبان جب کھلتی ہے تو خیر کی جگہ شر کے الفاظ اور باتیں ہی نکلتی ہیں۔ کسی کو تکلیف دہ بات، کسی کے عیب کو ظاہر کر دینا، کسی کی راز کو کھول دینا، کسی کو طنز کر دینا، ایسی بات کہہ دینا جو کسی تلوار اور تیر کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہو، اس طرح کی بات کہہ دینا۔ کف الاذی، اذیت کو، تکلیف دہ چیز کو روک دینا، یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ حسن اخلاق کی وہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جس کے بغیر کوئی بھی شخص نہ اچھے اخلاق والا کہا جا سکتا ہے، نہ اس کے اندر اچھے اخلاق کی صفات مانی جا سکتی ہیں۔ اور جو شخص حسن اخلاق کو اختیار کر لے وہ روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ کیا روزہ رکھنا کوئی ادنا درجے کا عمل نہیں؟ روزہ رکھنے میں کسی اور کو اذیت نہیں، کسی اور کو تکلیف نہیں، کسی اور کو فائدہ نہیں۔ روزہ رکھنا روزہ رکھنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ رات کو عبادت کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں، کسی کو نقصان نہیں، کسی کو اس کا فائدہ نہیں، رات کو عبادت کرنے والے کو اس کا تنہا اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن اس نے اخلاق جس شخص کے ہو جائے، جس کا اخلاق بہتر ہو جائے، جس کا اخلاق اعلیٰ ہو جائے، جس کا اخلاق خوبصورت ہو جائے، تو اس شخص کو فائدہ تو پہنچتا ہی ہے، ساتھ ساتھ اس کے ذریعے سے جو اللہ کی مخلوق ہیں، خواہ وہ انسانی مخلوق ہو یا غیر انسانی مخلوق ہو، اس کی ذات سے فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ اسی بنیاد پر حسن اخلاق کے ذریعے سے وہ روزہ رکھنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے، جاگنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ اور حسن اخلاق ایک مشقت بھرا راستہ ہے، مشقت بھری صفت ہے کہ اس کے اختیار کرنے کے لیے کسی کی باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، کسی کے طعنے کو برداشت کرنا ہوگا، کسی کے عیب لگائے اور الزام لگائی چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس کے عیب کو جانتا ہے انسان اور خود پر عیب لگایا جا رہا ہے، پھر بھی اپنی زبان روکا ہے کہ میری عزت پر کیچڑ اچھال لو، ہم تمہاری عزت کو محفوظ رکھیں گے۔ تم ہمارے عیب کو بے پردہ کر رہے ہو، کھول رہے ہو، ہم تمہاری برابری کر کے تمہارے عیب کو بے پردہ نہیں کریں گے۔ تم ہماری عزت کو نیلام کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حسن اخلاق یہ کہتا ہے کہ تم اس کی عزت کو نیلام نہ کرو، اس کی عزت کو پردے میں چھپاؤ۔ تو حسن اخلاق کا جو ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ انسان کی ذات ایسی ہو جائے، مومن کی ذات ایسی ہو جائے کہ اس کے اطراف میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو مخلوق ہیں، وہ اس بات کے لیے یقین کرنے پر مجبور ہو جائے، اس کو اس درجہ بھروسہ و اعتماد ہو جائے کہ یہ شخص، یہ رہنے والا انسان وہ انسان ہے جس سے ناحق بلا کسی وجہ، بلا کسی سبب کسی کو اذیت نہیں پہنچ سکتی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ حضور نے فرمایا المومن من امینہ الناس، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے لوگ مامون ہو جائے، اس کی ذات سے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، اس کی ذات سے کسی کو اذیت کا، تکلیف کا اندیشہ نہ ہو، اس کی ذات سراپا پرامن اس کی ذات کے لیے بھی ہو اور دوسروں کے لیے بھی ہو۔ تو حسن اخلاق کی جو 3 جڑیں ہیں، 3 اہم چیزیں ہیں، وہ مد نظر ہونا چاہیے کہ ایک تو آدمی کا سامنا ہو، کسی سے ملاقات ہو تو طلاقت وجہ، خندہ پیشانی سے ملے، ملاقات کرے،
متکبرانہ نہ ہو، غرور سے بھرا ہوا اس کا سامنا نہ ہو، گھمنڈ میں چور نہ ہو، فخر سے لبریز اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ نہ ہو، تحقیر آمیز اسلوب اختیار نہ کرے، سامنے والا ایسا محسوس نہ کرے کہ ہم نہ ملتے تو اچھا ہوتا، ملے ہیں تو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ وہ ملا مجرم ہو، گنہگار ہو، خطاؤں میں ڈوبا ہو، اور ملے تو محسوس یہ کرے کہ یہ وہ شخص ہے جس سے ملنا، بار بار ملاقات کرنا نیکی کی طرف آمادہ بھی کرے گا اور زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بھی بنے گا، طلاقت وجہ۔ اور دوسری جو اس کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے، حسن اخلاق کا جو عنصر ہے وہ بذل المعروف، بھلائی کو کرنا ہے، بلا غرض، بلا سبب، بلا کسی ذاتی غرض اور مطلب کے، اللہ کے لیے، دین کے لیے، نبی کی سنت کو سمجھتے ہوئے، انسانی رشتے کا خیال رکھتے ہوئے ہمدردی کرنا، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، نیکی کو پہنچانا، یہ حسن اخلاق کی دوسری جڑ ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو کم سے کم درجہ ہے، وہ اس کی ذات کسی کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں سامنے ہوں اور اس کو ہر انسان اختیار کر لے تو سماج کے اندر سے، گھروں کے اندر سے، بلکہ عالمی پیمانے پر انسان دوسرے انسان کا طلبگار ہو، اس کا خیر، اس کا بھلائی چاہنے والا ہو، خیر چاہنے والا ہو جائے گا، خیر خواہی کرنے والا ہو جائے گا، خود کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو تکلیف سے بچائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ جس شخص کا اخلاق جتنا بہتر ہوگا اس کا ایمان اتنا ہی کامل ہوگا، اور جس کا ایمان کامل ہوگا اس کا اخلاق اتنا ہی بہتر اور خوبصورت ہوگا۔ تو پتہ چلا کمال ایمان کا تعلق حسن اخلاق سے ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہیں تو اس کا مطلب اس کا ایمان اتنا ہی، اسی درجہ کامل ہے، اور ایمان جتنا کامل ہے اس کے اخلاق اتنے ہی اچھا ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے کمال تک پہنچنے کے لیے آدمی اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے، تاکہ اس کے ذریعے سے جو اللہ کی مخلوق ہے اور دنیا میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی بنائی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کی ذات سراپا رحمت بنے، نمونہ بنے، جس لوگوں کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔